السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یونس کے رکوع نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو 2 پارٹ میں کر کے پڑھیں گے۔ پارٹ نمبر 1 آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بَوَّأْنَا ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو مبوّأ ٹھکانہ صدقٍ عزت والا، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ جو ہے رہنے کے لیے بخشی یا عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آ جانے کے بعد بہت سارے لوگ حق پر قائم ہونے والے بن گئے اور حق کی پہچان کرنے والے بن گئے۔ اس سے پہلے وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں تھے۔ ان بے شک ربک آپ کا رب یقضی فیصلہ فرما دے گا بینہم ان میں آپس میں یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس معاملے میں جو کان وہ تھے فیہ جس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے بڑی عزت والی جگہ بخشی، پاکیزہ رزق بھی دیا، ٹھیک ہے، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ گئی، یعنی کہ پہلے تو بنی اسرائیل کسی قسم کا ان کو کوئی علم نہیں تھا، تو وہ اللہ کو ایک ماننے والوں میں سے نہیں تھے، حق پہچاننے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن علم آ جانے کے بعد انہوں نے پھر جہالت کو اور جو باطل تھا اس کو الوداع کہا اور اختلاف کیا ہر اس شخص سے جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا۔ فَإِن پس اگر کنتا آپ ہیں فی شکن اے پڑھنے والے اے ریڈر اے سننے والے، اگر تو شک میں ہے فی شکن شک میں مما جو انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین بس سوال کر لیجئے پوچھ لیجئے الذین ان لوگوں سے یقرؤون جو پڑھتے ہیں الکتاب کتاب من قبل کا آپ سے پہلے جن پر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، یعنی تورات ہو انجیل ہو زبور ہو، جو بھی ان کتابوں کے پڑھنے والے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہوا۔ لقد تحقیق جاءک الحق آپ کے پاس آ گیا حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین بس اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ تو شک کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یعنی ان کتابوں کے پڑھنے والوں سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب حق بات آ جاتی تھی، اللہ کے نبی آ جاتے، اللہ کے پیغمبر آ جاتے اور وہ بتا دیتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش جائز نہیں ہے، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی شک کرنے میں۔ ولا تکونن اور نہ ہو جاؤ من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، فتکون پس آپ ہو جائیں گے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اگر تو ایسا ہے آپ ان میں سے بالکل بھی نہ ہو جو جھٹلاتے رہے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اگر تو ایسا ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو جاؤ تو پھر تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ جو حقت ثابت ہو چکی علیہم ان پر کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ اس حد تک اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، اس کے ساتھ شرک میں اور گناہوں میں اس حد تک چلے جاتے ہیں، منافقت میں کفر میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ یہ پہلے اس بارے میں بھی آپ نے پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو بس یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات اللہ کا فرمان صادق آ چکا، اللہ کی بات لکھی جا چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ اگرچہ آ جائے ہم ان کے پاس کل آیت ہر نشانی، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ اب وہ عذاب ہی اللہ کا دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آل آنا، یعنی اب بہت لیٹ ہو چکا، اب اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کے واقعہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ فلولا پس کیوں نہیں کانت ہوئی قاریاتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لاتی فنفعہا پس اس کو نفع دیتا ایمانہا اس کا ایمان الا مگر قوم یونس حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ آیات جو ہیں یہ اس صورت کا کرکس ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، یہی اس کا مرکزی خیال ہے، یہی اس کا تھیم ہے
کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی کہ جس کے ایمان نے ان کو نفع دیا۔ کیوں نفع دیا؟ کیونکہ جب ان پر عذاب کے ابھی اثرات ہی واضح ہوئے تھے، ابھی نشانیاں شروع ہوئی تھی، تو وہ قوم ساری باہر نکل آئی تھی اپنے بڑے بڑے جو عالم لوگ تھے ان کے کہنے پر، اپنے پیشواؤں کے کہنے پر باہر نکل آئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام تو ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے، حضرت یونس علیہ السلام ان میں موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ قوم نکل آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تعریف کی ہے اس قوم کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے سوا کوئی بھی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا۔ تو وجہ صرف یہی تھی کہ وہ تو عذاب کے اثرات کا آغاز ہی تھا، تو وہ باہر نکل آئے اور اللہ سے توبہ طائب ہو گئے، معافیاں مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ کہ لما جب آمنوا و ایمان لے آئے، کشفنا ہم نے دور کر دیا عنہم ان سے عذاب الخزی ذلت کا عذاب حیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے ان کو فائدہ دیا الی حین ایک مدت تک۔ یہیں پہ آج ہم پارٹ نمبر 1 سورۃ یونس کا رکوع نمبر 10 کا مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی فیملی کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔